میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، نیکیوں کی ایک شکل ہے، عمل کی ایک شکل ہے، اور ایک ان نیکیوں میں عمل کے اندر روح ہے۔ عمل کی ایک شکل ہے، نماز پڑھی ہے، اس کی روح ہے، اس کا حسن ہے، اس میں اخلاص ہو، اس میں خشوع ہو، اس میں اللہ کا دھیان ہو، یہ اس کی روح ہے۔ تو عمل کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایمانی صفات ان کے اندر روح پیدا کرتی ہے۔ صدقہ دیتا ہے، یہ ایک عمل ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اس عمل کی زندگی ہے، اس عمل کی طاقت اور وزن ہے، یہ اخلاص ایک خوبی ہے۔ دیکھنے میں بھری مسجد میں نماز پڑھی ہے، سب کے رکوع ایک جیسے، سجدے ایک جیسے، تلاوت ایک جیسی، قیام ایک جیسا، لیکن ہر شخص نے نماز کا وزن پایا ہے ایمانی صفات کے بقدر۔ جس کا جس قدر خشوع تھا، جس قدر تقویٰ ہے زندگی میں، جس قدر ایمانی صفات ہیں، اسی قدر اس کی نماز کا وزن اور اس کی طاقت ہے اس کی نماز میں۔ دیکھنے میں سبھی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، سحری کا وقت ایک سا، افطار کا وقت ایک سا، لیکن ہر شخص اپنے روزے کا وزن الگ الگ پاتا ہے اپنی ایمانی صفات کے بل بوتے پر۔ صفات آدمی کی دینداری کی روح ہے۔ صرف عمل کی شکل ہو، ایمانی صفات سے عاری ہو، تو اس کے عمل کی اور اس کی دینداری کا وزن نہیں رہتا۔ اور میرے عزیزوں، جب زندگی کا رخ بدلتا ہے، کچھ رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، تو ظاہری عمل تو بس اوقات بہت جلدی آ جاتے ہیں، ظاہری شکل عمل کی بنتی چلی جاتی ہے، لیکن صفات ایمان والی، اخلاص، تقوی، عاجزی، انکساری، یہ جو ایمانی صفات ہیں، یہ تو آتے آتے آتی ہے، یہ تو آتے آتے آتی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے خط مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اخلاص اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں، جس قدر اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، اسی قدر اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے۔ عمل کی شکلیں تو بنتی چلی جاتی ہیں، لیکن ان میں جو صفات ہے، بس اوقات ان صفات کی کوتاہی اگر توجہ نہ ہو تو زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ ان صفات کی خطا اور ان صفات کی کمی اگر ان کی اصلاح کی توجہ نہ ہو، زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ کہ دیکھنے میں آیا کہ یہ تہجد بھی پڑھنے کا عادی بنا، اشراق بھی پڑھتا ہے، نفلی بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کر لیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس کا غصہ اب تک اس کے کنٹرول میں نہیں۔ یہ زندگی بھر ساتھ چلتا ہے، اس کی اصلاح کی توجہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایمانی خوبی سے محرومی، یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ غصے کا کنٹرول میں نہ ہونا، یہ محرومی کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ بس اوقات اس کا ایمان کا ایک نور اور ایمان کا ایک ڈھیر اکٹھا ہو اس کے سینے کے اندر، لیکن ایک مرتبہ غضبناک ہوا، اس نے سارے ایمان کے اس کے نور کو راکھ کر دیا۔
غصے. ان الغضب لا يفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل. جیسے ایلوا ایک قطرہ بھی شہد کی ساری مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے. اس کا غضبناک ہونا، اس کا غضب کی آگ کا بھڑکنا اس کے سارے ایمان کے نور کو جلا دیتا. تو بس اوقات عمل کی شکل بن جاتی ہے، اعمال چلتے رہتے ہیں، لیکن ایمانی صفات کی حصول کی فکر نہ ہونا اور اپنی ایمان اس صفات کی کمزوریوں پہ توجہ نہ ہونا، بس اوقات یہ مرض زندگی بھر ساتھ رہتا، زندگی بھر ساتھ رہتا. اللہ کے نیک بندوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ظاہری عمل کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں اور ان صفات کے ذریعے ان کا تحفظ بھی کرتے ہیں، ان میں روح بھی پیدا کرتے ہیں، تو ان کی نیکیاں اکٹھی ہوتی چلی جاتی. ہم ظاہری عمل کی شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں لیکن ایمانی صفات کوئی نہیں ہوتی، ساری ضائع کر بیٹھتے، ساری ضائع کر بیٹھتے. تو عمل کی ظاہری شکل، دین کی ظاہری شکل میں جو چیز روح پیدا کرتی ہے وہ ایمانی صفات ہیں، وہ ایمانی صفات ہیں. 3 خوبیوں کا تذکرہ ہے، 3 ایمانی صفات کا تذکرہ ہے جو ایسی کمال کی ہیں کہ ان کے بدولت بندہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے اور اللہ کے مخلوق کے ہاں بھی محبوب بنتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ایسا شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب بنتا ہے، اللہ کے بندوں کے ہاں بھی محبوب بنتا ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی لینا. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی باندی انہیں وضو کرا رہی اور وضو کراتے کراتے ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور ان کے سارے کپڑوں پہ آ گرا. تو ان کے پیشانی پہ بل، غصے کے آثار. تو وہ باندی بھی قرآن جانتی تھی، باندی بھی قرآن جانتی تھی. اب تو آزاد عورتیں بھی نہیں جانتے. وہاں باندی بھی جانتی تھی کہ اس موقع پہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے. تو فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ. اللہ کے نیک بندے تو غصے کو پی لیا کرتے. حضرت فرمانے لگے قد کظمت غیظی، میں نے اپنے غصہ روک لیا. اس نے آگے پڑھ دیا، کہنے لگی والعافین عن الناس. اللہ کے نیک بندے تو معاف بھی کر دیا کرتے. حضرت فرمانے لگے قد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے کہا نہیں، اتنا نہیں، واللہ یحب المحسنین. اللہ کے محبوب بندے تو احسان بھی کیا کرتے. کہنے لگے چل میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ ہے ایمانی صفات، ایمانی صفات. میرے عزیزوں، بس اوقات زندگی میں عمل کی شکلیں ہوتی ہیں لیکن یہ غصہ اس پہ قابو نہیں ہے. اور غصہ کا کنٹرول نہ ہونا ایسا شیطانی عمل ہے میرے عزیزوں، ایسا شیطانی عمل ہے کہ ایسے موقع پہ یہ انسان شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ اس سے کھیلتا ہے اس سے، اور پھر جو چاہے اس سے کہلا دے،
بس اوقات غصے کی حالت میں یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا، دین کی بے حرمتی کر بیٹھتا ہے۔ ساری زندگی کی رفیقہ حیات کے لیے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی، وہ اس شور سے ایسی کہہ دیتی ہے کہ ساری زندگی کے لیے وہ اس کے دل سے اتر جاتی ہے، غصے میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا۔ اس غصے نے ایسی تباہیاں دکھائی ہیں اور داستانیں ہیں، اس لیے کہ جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے یہ شیطان کے قابو میں ہوتا ہے، نہیں سوچتا میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، نمازوں کا اہتمام بھی ہے، لیکن والکاظمین الغیظ یہ کوئی نہیں، شیطان اس میں مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مرتبہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چچا بھی تھے، تو ایک خادم نے کچھ غلطی کی، حضرت شیخ نے اسے ڈانٹ دیا، اس نے کہا معاف کر دے، کہا درجنوں بار معاف کر چکا ہوں، کتنا معاف کروں گا، تیری غلطیاں میں کب تک معاف کرتا رہوں، کب تک تجھے میں بھگتوں گا، یہ کہہ دیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تھے، کان پہ آ کر کہنے لگے مولانا اتنا بھگتو جتنا کل اللہ کے ہاں بھگتا سکو، مطلب یہ تھا اتنا معاف کرو جتنا کر اللہ کے ہاں معاف کرا سکو۔ ہاں میرے عزیزو، کر لو اللہ کے خاطر برداشت، اللہ بھی یہی کہتا ہے جو میرے بندے کو معاف کرتا ہے میں بھی اسے بہت جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے غلام جو ان کے مملوک تھا اسے سخت جملہ کہہ دیا تو پیچھے سے آواز آئی اللہ اقدر علیک منک علی، جتنے تجھے اس پہ طاقت اور اختیار ہے اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ اختیار اور قدرت ہے۔ پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، گھبرا گئے، فرمایا هو حر لوجہ اللہ، اللہ کے نبی میں نے اسے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا۔ تو حضور کیا فرمانے لگے، ابو مسعود اگر آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی۔ کیا مرتبہ ہے اس صحابی رسول کا، کیا نیکی اور تقوی ہے اس کا، کتنا بلند مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی اس غضب پر کیا تنبیہ فرما رہے، ہم جیسوں کے لیے سبق ہے میاں، جن کے پلے میں ہے ہی کچھ نہیں پھر بھی اپنی بزرگی پہ ناز ہے اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ غصے کی حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ غضبناک ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے، تو جب ناراض ہوئے تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو فرمانے لگے اللہ مجھے پسند ہے کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، میں نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔
تو میرے عزیزو، غصے کو پی لینا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا، یہ ایمان کی بڑی خوبی ہے، ایمان کا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ بعض مجاہدے ایسے ہوتے ہیں میرے عزیزو کہ ان کی بدولت اللہ رب العزت کا بہت قرب نصیب ہوتا ہے، اور سنت اللہ یہی ہے، اللہ کی سنت اور عادت یہی ہے کہ آدمی جس چیز میں جتنی مشقت اور مجاہدہ اٹھاتا ہے، اللہ اسی کے بقدر انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جس قدر اللہ کی خاطر مجاہدہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں نفس پہ قابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑے دل گردی کی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، پہلوانی تو یہ پہلوانی ہے کہ غصے کی حالت میں وہ اپنے نفس پہ قابو پا لے، یہ پہلوانی ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی لے۔ اور حضرات علماء نے، اہل اللہ نے لکھا ہے، جو آدمی غصے کا گھونٹ اللہ کی خاطر پیتا ہے، اللہ اسے سراپا ہے نور اس کے دل میں بنا دیتا ہے۔ جو غصے کا گھونٹ پی رہا ہو اللہ کی خاطر، اللہ اسے سراپا ہے نور بنا دیتا ہے اس کے دل میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وایمانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جو شخص اپنے غصے کو پی لیتا اور اسے پوری قدرت ہے اس غصے کے تقاضے پہ عمل کرنے کی، اسے نافذ کر سکتا ہے، اسے نافذ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر اس غصے کو پی لیتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ امن، اطمینان، سکون، ایمان کی نور، اس سے اللہ اس کا دل بھر دیتا ہے۔ من کف غضبہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ، جو اپنے غصے کو روک لیتا ہے، کل قیامت میں اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اپنا عذاب روک لے گا۔ اس لیے کہ مجاہدہ بڑا ہے، یہ مجاہدہ بڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نمازی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، حج کرنے والے مل جائیں گے، لیکن یہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ اکبر، غصے کو پی لینا، اللہ کی خاطر معاف کر دینا، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ اب تو اینٹ کا جواب پتھر سے، بات کا جواب گالی سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بھائی آیا اور کہنے لگا، حضرت یہ میرا بھائی ہے، یہ تو مجھے تکلیف دینے میں چوکتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا نا خاندانوں میں بعض لوگ خونی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ لاکھ بھلائی کریں وہ ایک بھی بھلائی کرنے کے لیے تیار نہیں، جتنا اچھائی کرے وہ اتنا ہی تکلیف پہنچاتا، ہر جگہ ہے۔ آپ بھلائی کرتے رہیں وہاں اس کا رد عمل کچھ اور آتا ہے۔ کہ حضرت میرا بھائی ہے،
یہ ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، میں درگزر کرتا ہوں، تکلیف پہنچاتا ہے، درگزر کرتا ہوں۔ اب میں نے بھی طے کر لیا ہے، میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا، جیسے یہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے۔ اور فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے، تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو، کوئی تو معاف کرنے والا ہو، کوئی تو درگزر کرنے والا ہو۔ دین کی شکل کرنے والا بھی نہ معاف کرے، غصہ نہ پیے، اور بے دین بھی وہی رد عمل ہو، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو فرمایا اللہ کے لیے معاف کیا کر، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ جنت کا بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا جو اس شخص کو معاف کرے جو زیادتی کر رہا ہے، جو اس شخص کو دے جو اسے محروم کر رہا ہے، جو اس شخص کے ساتھ جوڑے جو اس سے توڑ رہا ہے، اللہ اس کو بہت اونچا مقام دے گا، اس لیے کہ مجاہدہ بڑا ہے۔ یہ دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے کہ توڑ رہا ہے تم جوڑ رہے ہو، وہ زیادتی کر رہا ہے تم معاف کر رہے ہو، تمہارا حق نہیں دے رہا تم حق ادا کر رہے ہو۔ سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک، یہ مجاہدہ بہت بڑا ہے، تو اللہ پھر نوازتا بھی اسی شان سے ہے۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا کہ شاہ صاحب نے ایک دیہاتی آیا تو اس سے کچھ سخت بات کہہ دی، اب وہ چلا گیا، حضرت کو خیال آیا کہ میں نے کچھ زیادتی کر دی۔ یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، انسان ہے، بس اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کوتاہی انہیں چین نہیں لینے دیتی، یہ انہیں چین نہیں لینے دیتی۔ میرے عزیزو، غصے میں زیادتی ہو جائے معافی جلدی کرا لو، جلدی معافی مانگ لو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، یہ ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے، جلدی معافی مانگو۔ بس فرمانے لگے بے چین ہو گیا، دیہات دور تھا، میں عصر کے بعد نکلا، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن اس تکلیف میں اور اس پریشانی میں میں راستہ ہی بھول گیا، اتنا بے چین تھا کہ راستہ ہی بھول گیا۔ آخر اس دیہات میں پہنچا اور اس سے میں نے کہا بھائی تم سے زیادتی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، باپ کی طرح ہیں، آپ کو حق ہے، آپ اتنے بڑے آدمی یہاں تشریف لے آئے۔ کہا بھائی جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ آخر اس نے کہا حضرت آپ کی خوشی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، ورنہ میرے دل میں تو تھا ہی کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ کلمہ کہا حضرت واپس لوٹے، تو رات کو آرام فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، فرمایا دونوں ایک کشتی میں، میری کشتی دور کھڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرماتے ہیں کہ علی عبد الغنی کی کشتی ہمارے کشتی کے قریب لگا دو، اور فرمایا جب قریب لگائی اور دونوں کے لگنے کی جو آواز تھی وہ سرور اور وہ فرحت بخش ایسی آواز تھی کہ اس کی لذت آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم میرے عزیزو دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دینا، اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دینا، اللہ کی خاطر اس غلطی کا ازالہ کر لینا بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایمانی صفات ہیں اس سے دینداری کا وزن بڑھتا ہے، اس سے دینداری میں کشش آتی ہے، یہ دیندار اللہ کے ہاں بھی محبوب بنتا ہے، اللہ کے بندوں کے ہاں بھی محبوب بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یلف ولا یولف، مومن تو سراسر الفت کی چیز ہے، سراپے الفت ہے،
اور اس میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ الفت نہ رکھیں اور وہ لوگوں سے الفت نہ رکھے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو یہ جو غصے کو پی لینا ہے، معاف کر دینا ہے، یہ بڑی خوبی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے۔ حضرات علماء نے لکھا کہ اللہ میاں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ آئے نہیں، بلکہ فرمایا غصہ آیا اور اسے روک لیا۔ اگر بالکل ہی غصہ نہ آتا تو اللہ کے دشمنوں سے مٹھ بھیڑ کیسے کرتا، اور اپنی غیرت کا اظہار کیسے کرتا، حمیت اسلامی کیسے دکھاتا، منکرات پہ رد عمل کیسے دکھاتا۔ غصہ اپنی ذات میں برا نہیں، لیکن دیکھو کہاں خرچ کر رہے ہو، اس کا مصرف کیا ہے۔ ہاں گناہ کر رہے ہو تو اپنی ذات پہ غصہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کأن الرمان عصر علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کوئی اللہ کا منکر دیکھتے، گناہ دیکھتے، اللہ کی نافرمانی دیکھتے، تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کے چہرے پہ انار کو نچوڑ دیا گیا ہے، ایسا سرخ ہو جایا کرتا تھا، ایسا سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، غضب اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے، اور یہ غضبناک ہوا یہ بھی اللہ کی خاطر، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں اجازت دی ہے، اپنی نفس کی تقاضے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی خاطر۔ لیکن میرے عزیزو، جب اصلاح نہیں ہوتی اور اپنی زندگی کسی کی نگرانی میں نہیں ہوتی تو کرتا تو غصہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اسے رنگ دے دیتا ہے دین کا۔ یہ فرق کرنا بھی تو دینداری ہے۔ غصہ تو کر رہا ہوتا ہے اپنی نفسانیت کی وجہ سے، اسے رنگ دے دیتا ہے دین کا۔ تو یہ جب آدمی کسی کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اپنی زندگی کسی کے حوالے کرتا ہے، رہنمائی سے چلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے میاں یہ مرض ہے یا خوبی ہے، اور یہ سے ساری زندگی خوبی سمجھ رہا تھا۔ یہ اس مرض کو صحت سمجھ رہا تھا، حالانکہ یہ تو بہت موذی مرض ہے۔ جب نبض دکھائی، جب اسے آئینہ دکھایا گیا تو پتہ چلا یہ تو موذی مرض ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبی ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ کی خاطر غصے کو پی لیں، اللہ کے خاطر غصے کو پی لینا۔ یہ ایک آگ ہے، آگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس غصے کو پی لیتا ہے، غصے کو دبا لیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اسے ایمان کا نور نصیب فرمائے، ایمان کا نور نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بس اوقات نوافل سے اور کئی بڑی بڑی نیکیوں سے وہ نور نصیب نہیں ہوتا جو اس مجاہدے پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے، اس مجاہدے پہ عطا فرما۔ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ ایک شخص دور دراز سے تشریف لایا اور اس خیال سے آیا کہ میں حضرت کے ہاں تربیت کے لیے حاضر ہوں، حضرت سے تعلق رکھوں۔ تو جب وہ آیا تو گھر پہنچا تو گھر میں جو خاتون تھی وہ بڑی تلخ مزاج کی تھی، تو اسے بڑا افسوس ہوا
کیونکہ اس نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا ہوں. کہا ہاں میں خوب جانتی ہوں ان کو، کیوں دھوکے میں پڑے ہو؟ کس کے پاس آ رہا ہے؟ میں اسے خوب جانتی ہوں. ابھی بڑا افسردہ ہوا، اتنا دور دراز کا سفر ہوا اور فائدہ بھی کچھ نہیں. تو حضرت کے راستے کی طرف چل پڑے. حضرت کے راستے کی طرف چل پڑے تو کیا دیکھتے ہیں؟ شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. شیر پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں اور ایک سانپ ہے، وہ بھی زندہ، وہ یہاں کوڑا بنایا ہوا ہے. تو جب اسے دیکھا تو سمجھ کے لگتا ہے گھر سے ہو کے آ رہا. چہرے پہ مایوسی، فکر مندی. کہا بیٹے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہا حضرت اتنی تلخ مزاج والی یہ خاتون، تلخ مزاج والی خاتون. فرمایا ہاں یہ شیر کی سواری، یہ ہاتھ میں یہ سانپ کا کوڑا اسی عورت کی برکت ہے، اسی عورت کی برکت ہے. یہ تلخی اختیار کرتی ہے، میں اللہ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے آج یہ کرامت نصیب فرمائی. تو بس اوقات میرے عزیزو ان صفات پر آنے کے لیے بڑا مجاہدہ چاہیے ہوتا، پھر اللہ ایسا ہی کرامات نصیب فرماتا ہے، ایسا قرب نصیب فرماتا ہے. اللہ رب العزت ایسا قرب نصیب فرماتا. اور پھر کرامات کا مطلب یہ نہیں کوئی ہوا میں اڑنے لگ جائے، فضا میں اڑنے لگ جائے، بلکہ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت شریعت پہ چلنے پہ استقامت نصیب فرما دے. سب سے بڑی کرامت. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص آیا کہ حضرت بڑا نام سنا ہے آپ کا اور کئی دن آپ کے ہاں ٹھہرا ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. کہا فرمایا بھائی کچھ چیز تو ہے ہی نہیں، یہ بتاؤ کوئی ہمارا عمل شریعت کے خلاف بھی دیکھا؟ کہا حضرت یہ تو نہیں دیکھا. کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بس ہمارے پاس تو یہی ہے. تو پوری زندگی شریعت پر گزرے، سنت پہ گزرے، اللہ کے نبی کی اتباع پہ گزرے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور جب میرے عزیزو آدمی مجاہدہ کرتا ہے، جتنا بڑا مجاہدہ کرتا ہے، اللہ اس کو اتنی بڑی استقامت نصیب ہے. تو یہ ایمانی صفات ہیں جس سے آدمی کی عملی زندگی کے اندر روح اور وزن آتا ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. غصے کو پی لینا، غصے کو پی لینا. بس اوقات آتا ہے کہ پوچھتے نا لوگ کہ بس بہت غصہ ستاتا ہے. تو میرے عزیزو جتنی زور سے آدمی گیند مارتا ہے نا، اتنی زور سے وہ واپس آتی ہے. تو جس عمل پر جس قدر زیادہ مجاہدہ اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اللہ اس پر نور بھی اسی انداز سے عطا فرماتا ہے. اسی کا نور اسی کے بقدر عطا فرماتا ہے. جیسے ایک آدمی کی بینائی ہے اور ایک آدمی کی بینائی نہیں ہے، دونوں بد نظری نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے ایک کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، مجاہدہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا آنکھیں رکھتا ہے پھر بھی دوسروں کی بیٹی بہنوں سے نظریں جھکا لیتا ہے. تو یہ ایک مجاہدہ ہے. اس پر جو نور ملے گا اس نبینے کو نہیں ملے گا. اسی طرح میرے عزیزو ایک وہ ہے جس کو تو یہ غصہ ہے ہی نہیں، اور ایک یہ غصہ ہے لیکن اللہ کی خاطر اسے پی لیتا. کوئی جملہ ایسا زبان سے نہیں نکالتا جس سے شیطان کو موقع ملے، جس سے کسی کی عزت پہ فرق آئے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے اللہ ناراض ہو، اندر ہی اندر پی لیتا ہے. سبحان اللہ. اس پر جو نور ملا ہے وہ دوسرے کو نہیں مل سکتا. بلکہ قرآن کے جو یہ الفاظ ہیں نا، حضرات مفسرین نے لکھا کاظمین الغیظ. قزم کہتے ہیں کہ جب خوشبو کی تھیلی بھر جائے تو اوپر سے اسے باندھ دیا جائے کہ باہر خوشبو نکلنے نہ پائے.
اسے کہتے ہیں قزم. تو غصہ آ رہا ہے لیکن اللہ کو سامنے رکھ کر اسے معاف کر دیتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک خاتون اس سے گھر میں کھانے کے پکانے میں کچھ خطا ہو گئی. اب شوہر کو سخت ناگواری گزری، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور میری بیٹی اگر کسی گھر میں جائے اور وہ اس کے اس کھانے پر غضبناک ہو جائے تو مجھے کیسے لگے گا. اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی سفارش وقت کا حاکم کرتا ہے، وزیر اعظم کرتا ہے، کمشنر کرتا ہے، جنرل صاحب کرتے ہیں، اور یہ جو اللہ کی بندی میرے گھر میں آئی ہے اس کی سفارش تو اللہ نے کی ہے، اور کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ تم اچھے انداز سے برتاؤ کرنا، اس کی سفارش تو اللہ نے کی ہے. یعنی کس قدر محرومی ہے کہ جو اللہ کی سفارش کا بھی لحاظ نہ کرے. یا تو تصور تو یہ کرنا چاہیے کہ میری بیٹی بھی کسی گھر میں جاتی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. جب میں اپنی بیٹی کے لیے اس قسم کے بول، اس قسم کی غصہ برداشت مجھے اچھا نہیں لگتا، تو کسی دوسروں کو بھی تو اپنی بیٹی پر یہ غصہ برداشت اور اچھا نہیں لگتا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ وہ بندی ہے اللہ کی کہ جس کی سفارش اللہ نے مجھ سے کی ہے، اور کہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، اللہ نے سفارش کی. تو صرف اللہ کی بڑائی اور اس چیز کو سوچ کر میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ کی شان. بس اوقات اللہ اپنی قدرت سے انسانیت کے لیے کوئی سبب کی شکلیں پیدا کر دیتا ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا پلے تھا تو کچھ نہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے اس تصور کے ساتھ اللہ کی اس بندی کو معاف کیا کہ اللہ کی یہ بندی ہے اور اس اللہ نے اس سفارش کی ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا. تو اللہ نے فرمایا تو نے میرا لحاظ رکھا، آج میں نے اس لحاظ کی وجہ سے تجھے معاف کر. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین احسنکم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم، سب سے بڑھیا ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق بڑھیا ہے. خیارکم خیارکم لنسائکم، اور تمہارے میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو. احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو. تو اللہ کی خاطر معاف کر دینا، اللہ کی خاطر غصہ پی لینا، یہ بڑا مجاہدہ ہے. بس اوقات میرے عزیزوں مہینوں سالوں نوافل اور روزے پر وہ نور نہیں ملتا جو اللہ اس مجاہدے پہ عطا فرما دیتے. اس مجاہدے پہ اور اس تکلیف پہ جو اللہ کی خاطر برداشت کی اور جو تکلیف اللہ کی خاطر اٹھائی، جو اس مجاہدے پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں جب گھر میں بس اوقات کوئی آدمی بدمزاج ہو، ایک صورت یہ ہے کہ اس بد مزاجی کا جواب بد مزاجی سے دیا جائے. تو آپ کے پاس کوئی انصاف کا ترازو نہیں ہے کہ آپ نے برابر کا بدلہ دیا ہے، کہ بد مزاجی کا بدلہ آپ نے بد مزاجی کے ساتھ دیا. کوئی آپ کے پاس انصاف کا ترازو نہیں کہ آپ نے برابر سرابر کیا ہے. اور زیادتی کی تو کل قیامت میں جانے دیں بھائی، جانے دیں. اگر زیادتی کی تو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اور میرے عزیزو اگر اس نے زیادتی کی اور آپ نے معاف کر دیا، اس نے زیادتی کی اور آپ نے معاف کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کوئی شخص ہے مجھ سے اپنا بدلہ لینے والا، لا یقوم الا الانسان قد عفا، کوئی انسان نہیں کھڑا ہوگا سوائے وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر معاف کیا ہوگا، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو۔ تو اگر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے تو کمائی کا موقع ہے، کمائی کی جا سکتی ہے، اللہ سے بہت قرب پایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے خاطر درگزر کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ شاید آپ اتنی نوافل پڑھتی یا یہ مرد اتنا نیکیاں کرتا اتنا نہ ملتا جس مجاہدے کے بدلے میں اللہ اسے عطا فرما رہا، اس موقع پہ اللہ عطا فرما۔ اگر میرے عزیزو اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں کی یہ ذوق نصیب فرما دے تو مجال ہے کسی گھر میں ٹوٹنے کی آواز آئے، مجال ہے طلاق خلا کی آواز ہو، بلکہ ہر گھر بن سکتا ہے، ہر گھر کے اندر خوشیاں لوٹ سکتی ہیں جب یہ مزاج بننے لگ جائے کہ میں نے اسے معاف کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ اگر دوسری طرف سے معافی کا مزاج بن جائے تو یہ تو دونوں طرف سے جب معافیاں ہوں گی تو پھر تو محبت کے پھول کھلیں، اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے سبحان اللہ پھر محبتیں آ جاتی ہیں، پھر دلوں میں ایک دوسرے کا احترام آ جایا کرتا ہے، احترام آ جائے گا۔ تو اگر گھر کا ہر فرد یہ طے کر لے کہ میں نے بدلہ نہیں، میں نے معاف کرنا ہے، میں نے معاف کرنا، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں میرے عزیز، اس کی بڑی برکتیں۔ تو میرے عزیزو صرف ظاہری عمل کافی نہیں ہے دینداری کے لیے، ظاہری عمل کافی نہیں، اپنے اندر یہ ایمانی صفات بھی پیدا کرنی، یہ اخلاقی خوبیاں بھی پیدا کرنی ہے جس سے عملی زندگی کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، اعمال میں وزن آتا ہے، نیکیاں محفوظ ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں بھی محبوبیت ملتی ہے، اللہ کے بندوں کے ہاں بھی محبوبیت ملتی ہے۔ کہ اپنا مزاج بنائے معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، غصے کو پی لینے کا، اور غصہ آنے کا مزاج ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عمل بتایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھ لیں تاکہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، درود شریف پڑھے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے درود پڑھا آپ پر اللہ کے نبی نے بتایا 10 رحمتیں اتر گئیں، 10 رحمتیں اتری تو شیطان کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ اعوذ باللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، جہاں کھڑے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، اپنی حیت بدل لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، حیت بدل دیں، وضو کر لیں، اور اس بات کا تصور کریں کہ جتنا مجھے اختیار ہے اللہ کو مجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ تو جب اللہ میری غلطیوں کو درگزر کر رہا ہے میں بھی اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو درگزر کر دوں۔ میرے عزیزو بسا اوقات اس غصے کے پیچھے کبر کا جذبہ ہوتا ہے، سامنے والے کی حقارت کا جذبہ ہوتا ہے، سامنے والے کی حقارت کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کبر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے جس میں رائی کے برابر بھی بڑائی اور کبر ہوگا جب تک ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ بس اوقات اس غصے کے پیچھے بڑائی ہوتی ہے، کبر ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ دن رات میں ایسی گھڑی بھی ہو جس میں اپنی خامیوں پر بھی سوچا جائے، اپنے عیبوں کو بھی سوچا جائے، تاکہ طبیعت اپنی جگہ پر آئے، تاکہ اپنے اوقات اپنے آئینے میں دیکھ سکیں۔ بس اوقات میرے عزیزو ہم اپنی شان کو تصور بہت اونچا باندھ لیتے ہیں، اپنا ایک تصور باندھ لیتے ہیں اور بڑائی آنے لگتی ہے،
ہاں میرے عزیزو، یہ تو رب کا رحمت کرم والا معاملہ ہے. جیسے اس مولا کریم نے اپنی خاص رحمت سے اس جلد کے ذریعے اندر کی گندگیاں چھپا رکھی ہیں، اسی ستاریت کے پردے نے ہمارے عیبوں کو اور گندگیوں کو چھپا رکھا. اگر وہ نظر رحمت ہٹائے، ہاں لوگ ہم سے گھن کرنے لگ جائیں، تو اس کا رحمت کا پردہ ہے، ڈھال بنا ہوا ہے. یہ تو اس کا کرم ہے میرے عزیزو. تو کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے عیبوں کو بھی دیکھا جائے، اپنی کمزوریوں پہ بھی نظر آئے، تاکہ کوئی نظروں میں حقیر نہ رہے، کوئی نظر میں حقیر نہ رہے. میری نظر میں سب سے زیادہ حقیر. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہم اجعل فی عینی صغیرا. اے اللہ مجھے میری نگاہ میں مجھے چھوٹا کر دے. جیسے میرا ایک تصور ہے، بہت بڑا میں نے اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بنا لیا. اللہ کے نبی نے دعا دی، دعا مانگی، امت کو سکھائی، اللہم اجعل فی عینی صغیرا. اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا دکھا. میری اپنی حیثیت اپنی نظروں میں کچھ نہ ہو، میری اپنی حیثیت اپنی نظروں میں کچھ نہ ہو. تو یہ اس غضب کا علاج ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی کمزوریاں بھی سوچی جائیں، اپنے عیب بھی سوچے جائیں. تو میرے عزیزو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بڑی بڑی پیاری خوبیاں ہیں. اللہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ کی محبوبیت مل جائے گی، اللہ کے بندوں کی محبوبیت مل جائے گی. اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے مولا، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بری زندگی نصیب فرما. مولا ایمان والی، اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما. پیارے نبی کے پیارے اخلاق نصیب فرما. اے مولا کریم، ایمانی اخلاق و صفات نصیب فرما. مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، کمیوں کو معاف فرما. ہمارے حال پہ رحم فرما. اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما. جو آپ کے حق میں کوتاہیاں ہوئیں مولا انہیں بھی معاف فرما. جو مخلوق کے حق میں زیادتیاں اور کوتاہیاں ہوئیں مولا انہیں بھی معاف فرما. اور اپنی مخلوق کو اپنے دربار سے اس کا بدلہ عطا فرما. اے مولا، جو آپ کے حق میں کوتاہیاں ہوئیں انہیں بھی معاف فرما. جو مخلوق کے حق میں کوتاہیاں اور حق تلفیاں ہوئیں انہیں بھی معاف فرما. اور مولا اپنے دربار سے اپنے بندوں کو اس کا بدلہ عطا فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے حال پہ رحم فرما. ہمیں اپنے گھروں میں پورا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا ہماری ظاہر باطن کی اصلاح فرما. مولا ہماری ساری ظاہری باطنی کمزوریوں کو دور فرما. اے مولا کریم، ہمیں اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، اپنا پسند کا مرنا نصیب فرما. اے مولا کریم، ہر قسم کے زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. اے مولا، برے دن سے، بری زندگی سے، برے ماحول سے محفوظ فرما. بری صحبت سے، برے دوستوں سے حفاظت فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. گناہوں کی گندگیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. ہمیں اپنی خوشیوں میں، غمیوں میں اپنے نبی کے پیارے طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا ہر گناہ سے بچنا نصیب فرما. ہر گندگی کو اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، اولادوں کو اپنا بھی فرما بردار بنا، اپنا بھی فرما بردار بنا، ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا. مولا جن کی بیٹیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. بچوں کے لیے اچھی بیویوں کا انتظام فرما. ماں باپ کے لیے ان فرائض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما. اے مولا ہمارے گھروں کو محبت اور ایمان سے آباد فرما.
ہے مولا ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، گناہوں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانی سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے پسند کی زندگی اور موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مولا اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ایمان کی ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے تو ان کی محنتوں کو قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ مولا کریم مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما، جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت عظمت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، اہل اسلام کو باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، مسلمانوں میں جو نفرتوں کا بیج بول رہے اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك